زینت دے سکے. یعنی جو لباس ہم نے زیب تن کیا ہوا ہے یہ لباس اس قابل ہونا چاہیے کہ جب ہمارے جسم پر آئے تو ہمارے لیے باعث زینت بنے. ایسا نہ ہو وہ لباس کہ اس کو پہنے بھی رہے اور لباس پہن کر بھی ہم ننگے بھی رہیں. یعنی ہمارا جسم چھپے نا، لباس تو پہن لیا کہ یہ باعث زینت نہیں ہے، یہ باعث فخر نہیں ہے. اس میں میسیج ہے آپ سب بہنوں کے لیے، بالخصوص اپنے بچیوں کے لیے. لباس تو پہن رکھا ہے لیکن وہ باعث فخر نہیں ہے، باعث عزت نہیں ہے، باعث شرمندگی ہے. مجھے آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کلن بات کر رہی ہوں ایک، لیکن جو دیکھنے والا ہے اس سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. وہ شرم سے سر جھکا لیتا ہے. تو لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، باعث فخر، باعث عزت بن کر آپ بیٹھیں. اگر 4 بندوں کے درمیان میں بیٹھی ہیں تو وہ لباس آپ کے لیے زینت بنے، آپ کے لباس کی زینت ہو. آپ کا لباس اس قابل ہونا چاہیے. ہم کیا ہیں؟ ہم مومن، ہم مومنہ. مولا کا فرمان ہے اسی حدیث کے بالکل مطابق. مولا فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ناگوار نہ بنو. مولا کا فرمان ہے ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث فخر بنو، باعث ناگوار نہ بنو. آپ کی وجہ سے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. باہر کے لوگ یہ نہ کہیں یہ ہے، یہ مومن، یہ ہے شیعہ نے علی. بالکل اپنی حدیث کے مطابق چل رہی ہے. رسول نے فرمایا اپنے مجلسوں کو زینت دیجیے علی کا ذکر کے ساتھ. یعنی ہمیں ایسا بن جانا چاہیے کہ جب ہم 4 بندوں کے درمیان میں بیٹھے تو جو ذکر ہو وہ ذکر ہماری مجلس کو زینت بخش دے. اس کی وجہ سے ہماری مجلس کو 4 چاند لگ جائیں. کائنات کے ایک ایک فرد کو جانچ لیجئے، کوئی ایسا فرد دکھائیے جس کے بولنے سے، جس کا ذکر کرنے سے، جس کے فضائل پڑھنے سے آپ کی مجلس کو 4 چاند لگ جائیں، سوائے ایک ہستی کے. بولنا تھوڑا سا، سوائے ایک ہستی کے کوئی ایسا فرد پوری کائنات میں نہیں ہے جسے اپنے اور پرائے باعث عزت سمجھیں. باہر کے لوگ بھی آگے مسئلے پوچھتے تھے بہت سارے مقامات پہ، خاموشی کے ساتھ میرے مولا نے دین کی تبلیغ کی ہے. اب جب سب چلے گئے اب کیا ہوا ہے، لوگوں اکٹھے ہو کے آئے اور آگے مولا سے کہا مولا خلافت جو ہے اسے سنبھال لیجیے. توجہ چاہتے ہیں اپنی بہنوں سے، تھوڑا تھوڑا اپنے زبانوں کو معطر کرتے رہنا تاکہ مجلس کو معراج ملے. مولا آپ یہ جو خلافت ہے اس کو سنبھال لیجیے. اور ان کا نہیں چاہیے مجھے آپ کی خلافت. کہہ رہے نہیں مولا پہلے والے خلیفہ چلے گئے ہیں، اب آپ خلافت سنبھالیے، آپ کا حق ہے. تب کہاں تھے جب مولا حق مانگ رہے تھے؟ میں تھوڑا آسان کر دوں آپ کی زبانیں معطر ہو جائیں. تب کہاں تھے جب ایک ایک کا دروازہ بجایا جا رہا تھا، تب حق مانگا جا رہا تھا، نہیں دیا گیا. آج آ کے کہہ رہے ہیں مولا خلافت سنبھالیے. مولا کہہ رہے نہیں چاہیے مجھے تمہاری خلافت. مولا جب وہ آئے تو مولا اس وقت اپنا جوتا سلائی کر رہے تھے، جوتا گھاڑ رہے تھے. مولا نے کہا تمہاری یہ خلافت میرے اس جوتے سے بھی بدتر ہے. سب نہیں سمجھے، وہ ٹوٹا ہوا جوتا میرے مولا کا اس سے بھی بدتر ہے تمہاری خلافت. چلے جاؤ. کہا نہیں یار ہم قیامت میں اللہ کے حضور، رسول کے حضور شکایت کریں گے کہ آپ نے خلافت نہیں سنبھالی. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہیں. یعنی جب حق تھا نہیں دیا، اب آ کے کہہ رہے سنبھال لیجئے. اب نہیں لے رہے ہیں تو زبردستی دے رہے ہیں، لیجئے.
نہیں جب لے رہے تھے دے نہیں رہے تھے، اب نہیں لے رہے تو دے رہے ہیں، زبردستی دے رہے ہیں۔ مولا چلے، اب مسجد کچا کچ بھری ہوئی ہے مجمع سے، تمام صحابی، تمام لوگ جو وہاں، تمام دیکھنے والے وہاں موجود ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے۔ اب میرے مولا آئے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے، توجہ چاہتی ہوں اپنی آخری بہنوں تک، مولا آئے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے۔ اچھا کچھ لوگ اس انداز سے آئے تھے کہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، مثلا محفل میں جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہر بندہ برابر نہیں ہے، یعنی کچھ میری بہنیں، معذرت کے ساتھ، کچھ میری بہنیں جو ہیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ذکر کو سننے کے لیے، کچھ میری بہنیں ہیں جو آئی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پڑھ رہی وہ کیا پڑھ رہی ہے، کچھ ہے جو آتی ہے اس لیے، معذرت کے ساتھ سب ذکر حسین میں آتے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، جو آتی ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں اس کا انداز گفتگو کیا ہے، یہ کیسے پڑھتی ہے، ایک ہے جو کہہ رہے کیا پڑھتی ہے، ایک ہے جو کہتے ہیں ہم ذکر میں جا رہے ہیں، یعنی سب برابر نہیں ہیں، یہاں بیٹھنے والے سارے برابر نہیں ہیں۔ ایسے ہی وہاں مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اب علی کو خلافت ملے گی، اور جا کر دیکھتے ہیں کہ اب علی کرتے کیا ہے، علی کہتے کیا ہے، علی بیٹھتے کہاں ہے، توجہ، علی بیٹھتے کہاں ہے، علی کہیں گے کیا، مولا تو پہلے کہہ چکے ہیں مجھے تمہاری دنیا نہیں چاہیے، وہ دوسری مجلس اگر یاد ہو تو دنیا کیا ہے، تنا سے نکلا ہے، دنیا رہنے کی اچھی جگہ نہیں ہے۔ مولا نے نہج البلاغہ پڑھی ہے، مولا نے وہاں کہا ہے کہ تمہاری دنیا کو میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں، مولا پسند نہیں کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کو اپنے مطالعے میں لائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے مولا ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک انگریز نے قرآن اور نہج البلاغہ کو پڑھا اور پڑھ کر اس نے کہا میں اندازہ نہیں کر پایا ہے کہ جس نے نہج البلاغہ لکھی اسی نے قرآن کہا ہے یا جس نے قرآن کہا اسی نے نہج البلاغہ کہا۔ وہ کلام خدا ہے، برحق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے ولی کا کلام ہے، وہ کل کا کل علم ہے، قرآن اس کا علم ذاتی ہے، لیکن علی وہ ہے جو اس کا ولی ہے، جو اس کا رازدہ ہے، جو اس کا مظہر ہے۔ اب لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ اس لیے کہ علی کہتے کیا ہے، کچھ اس لیے کہ علی کریں گے کیا، علی بیٹھیں گے کہاں، کیونکہ جو پہلا آیا تھا وہ بیٹھ گیا تھا جہاں رسول بیٹھتے تھے، یہ جگہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عرش ممبر، یہ ممبر کا عرشہ، سب سے بلند جگہ، یہاں رسول بیٹھتے تھے۔ خلیفہ اول آئے تو انہوں نے وہ والا چھوڑ دیا، یہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں نا، آج آپ بہت خاموش ہیں، گرمی تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ بول نہ سکیں۔ بسم اللہ، انہوں نے عرشہ چھوڑ دیا اور عرشے کے بعد اس زینے پر بیٹھ گئے۔ اب تیسرے والے آئے،